نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ نماز پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف کو چہرہ کر کے سیدھا کھڑا ہو، دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ کرے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو اور نیت کرے، نیت کی میں نے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھ کانوں کی طرف لے جائے، اس طریقے پر کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف کو ہوں اور انگلیاں اپنے حال پر ہوں، نہ بالکل ملی ہوں نہ بالکل پھیلی ہوں، اور انگوٹھے دونوں کان کے لو سے مل جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ لائے اور ناف کے نیچے لا کر کے باندھ لے، اس طرح کہ دائنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی تینوں انگلیاں بائیں کلائی کی پیٹھ پر ہوں اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اغل بغل ہو۔ پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب پوری الحمد شریف ہو جائے تو اس کے ختم پر آہستہ سے آمین کہے، اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں یا ایک ایسی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ہوں، انگلیاں خوب پھیلی ہوں اور پیٹھ بچھی ہو، سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا اور نیچا نہ ہو، اور نظر پیروں کی طرف ہو۔ کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، تو اتنا اور کہے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، اس طرح کہ ناک کو نرم ہڈی تک زمین پر جمائے اور نظر ناک کی طرف رہے، اور بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھے، اس طرح کہ انگلیوں کا سارا پیٹ زمین پر جمع رہے اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور کم سے کم 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر سر اٹھائے، اس طرح کہ پہلے ماتھا، پھر ناک، پھر منہ، پھر ہاتھ، اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں، انگلیوں کا سرا گھٹنے کے پاس ہو، پھر ذرا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، اسی طریقے پر جو میں نے طریقہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، پھر سجدے سے سر اٹھائے اور ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے، یہ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب پھر کھڑا ہونے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر سورت ملائے، الحمد شریف پڑھے، اور الحمد شریف کے بعد میں کوئی سورت ملائے، چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھے، اور پہلے کی طرح رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح پڑھے، اس کے بعد میں رکوع سے کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے تو سجدے کی تسبیح پڑھے، اور سجدہ کرنے کے بعد میں پھر دایاں قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر اس پہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد پھر التحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے، اشہد ان لا الہ، جب اس لا پر پہنچے تو دائنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والیوں کو ہتھیلی سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائے مگر ادھر ادھر نہ ہلائے، اور الا پر گرا دے،
اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرض کی ان 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں، بلکہ صرف تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور صرف بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد شریف پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جائے، پھر سجدے میں جائے، اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمد شریف پڑھے، اور الحمد شریف کے بعد میں پھر رکوع میں جائے، سجدے میں جائے اور اس کے بعد میں بیٹھ جائے قاعدہ اخیرہ میں۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد پھر تشہد پڑھے، چوتھی رکعت کے لیے جب بیٹھ جائے، جس کو ہم قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، جب اس میں بیٹھے تو پھر التحیات سے شروع کرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر شہادت کی انگلی اٹھائے، اشہد ان لا الہ، لفظ لا پر شہادت کی انگلی اٹھائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھے۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھے، یا اور کوئی دعائے معصورہ جو حدیث پاک سے منقول ہو کر کے آئی ہے، یا یہ پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اس کو بغیر اللہم کے نہ پڑھے۔ پھر داہنے شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور اپنے دائنی جانب جتنے بھی آپ کے نمازی ہیں، اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو مسئلہ نہیں، خالی فرشتوں کی نیت کرے، اور اگر امام ہے تو فرشتوں کی نیت کرے اور دائنی جانب جتنے مقتدی ان کی بھی نیت کرے، اور اسی طرح بائیں طرف کو سلام پھیرے اور مقتدیوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے۔ نماز مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا پڑھے، مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے، یا یہ پڑھے، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمن لہ حق علینا، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یہ دعا پڑھے اور ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ یہ طریقہ امام کا ہے یا اس شخص کا ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں۔ لیکن اگر نمازی مقتدی ہو، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہو، تو قرأت نہ کرے، یعنی الحمد شریف نہ پڑھے اور سورت نہ ملائے، چاہے امام زور سے قرأت کرتا ہو، یعنی فجر، عشاء اور مغرب کی نماز ہو، یا جمعے کی، یا اس کے علاوہ ظہر و عصر کی نماز ہو، چاہے نماز سری ہو یا جہری، مقتدی کے لیے اس میں قرأت کرنا جائز نہیں۔ اور اگر نمازی عورت ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت مونڈے تک ہاتھ اٹھائے، نہ کہ کان کے لو تک، اور بائیں ہتھیلی سینے پر اپنے ابھرے ہوئے مقام کے نیچے رکھے، اس کے اوپر دائنی ہتھیلی رکھے اور رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دے، زور نہ دے، اور ہاتھ کی انگلیاں ملی رہیں اور پیٹھ اور پاؤں جھکے رہیں، مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ کرے، اور سجدے میں جائے تو سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کٹوٹوں سے ملا دے، پیٹ ران سے ملا دے اور ران پنڈلیوں سے ملا کر کے سجدہ کرے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے۔ جب 2 رکعت پہ یا 4 رکعت پہ بیٹھے تو دونوں پاؤں داہنی جانب کو نکال دے اور بائیں کولے پر یا سرین پر بیٹھے اور ہاتھ بیچ ران پر رکھے۔ یہ طریقہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا احترام کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔